بخاری شریف میں بھی حدیث نقل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ ہیں، سواری پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کی سواری نے اچھلنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، نیچے اتر آئے اور قبرستان کے اندر داخل ہوئے، دو قبروں کے درمیان جا کے جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ سبز شاخ لائی جائے۔ وہ لا کر پیش کی گئی، سرکار سے اس کو دونوں میں سے درمیان میں سے چیرا، ایک حصہ ایک قبر پر رکھا، ایک اب دوسری قبر پر رکھا۔ صحابہ کرام عرض کریں یا رسول یہاں رکنے کا کیا مقصد تھا، اور یہ قبروں کے اوپر جو سبز شاخیں رکھی ہیں یہ کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے ہیں سرکار کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی، تو ہمیں حکمت کا پتہ تو چلے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اچھا میں معذرت سے ایک بات کروں گا عرض، یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا کافروں کی تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ تو مسلمانوں تم پھر کیوں بے خوف ہو رہے ہو؟ یا تو حدیث کا انکار کر دو، اگر حدیث صحیح ہے تو خدا را پھر اپنی سوچوں کو تبدیل کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، آج سچی توبہ کر کے نیکی کے طرف آ جاؤ۔ فرمائیں دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی معمولی باتوں کی وجہ سے۔ معمولی باتیں کو اور چھوڑو یار، یہ نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ معمولی گل ہے۔ فرمایا ایک بندہ چغلی سے باز نہیں آتا تھا، غیبتیں چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آج ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرے، آدھا اوپر گر رہا ہے آدھا زمین پر گر رہا ہے۔ جس سے کہتے ہیں چلو یار نماز پڑھنے، او میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد استنجا پانی نہیں کر رہا۔ میں تو یقین جانو سوچتا ہوں نماز پڑھنا نہ پڑھنا تو بعد کی بات ہے، بندے کو یہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، ناپاک حالت میں مر گیا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ فرمائیں دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا بندہ غیبت و چغلیوں سے باز نہیں آتا تھا۔ پھر فرمایا میں نے سب شاخیں اوپر رکھ دی ہیں، جتنی دیر یہ تر و تازہ رہیں گی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہیں گی، قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ فرمایا ان کا عذاب دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہیں ہو سکا تھا، وہ کودنے لگ پڑی تھی۔ فرمایا اگر جب تم میت کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو، اگر اس کی ایک چیخ تم سن لو تو میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ۔ آؤ آج میں ایک آپ کو پریکٹیکل بات بتلانے لگا ہوں، پریکٹیکل بات، یہ آپ آزما سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر پنکھے لگے ہوتے ہیں، روشن دان ہوتے ہیں، چھوٹے پرندے جو ہیں وہاں گھونسلے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب ہم صفائی کرتے ہیں ان کا گھونسلہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر وہ وہاں بنا لیتے ہیں۔ ہمارا گھر غیر محفوظ جگہ ہوتا ہے گھونسلے کے لیے، اس کے باوجود یہی بناتے ہیں۔ اور قبرستان میں جو درخت ہوتا ہے وہ محفوظ جگہ ہوتی ہے، لیکن قبرستان میں تم جاتے ہو میتوں کو دفن کرن، کبھی درخت پر نظر اٹھا کے دیکھنا کسی پرندے کا گھونسلہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھنا تو صحیح یار کبھی۔ ارے وہ محفوظ جگہ ہے، وہ محفوظ جگہ ہے،
لیکن پرندے وہاں گھونسلہ نہیں بنا رہے. کیوں نہیں بنا رہے؟ ارے ان کو قبروں میں عذاب ہوتا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے گھونسلے نہیں بنا رہے. اب میں قرآن مجید کے دلائل دینے لگا ہوں. سورہ القاریہ 30واں پارہ ہے، بڑی مشہور سورت ہے، آخری سورتوں میں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، آپ تب بھی مجھے پکڑ سکتے ہیں. حوالہ بھی صحیح ہو، آیت بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، تو یار پھر ہمیں قرآن کے مطابق اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اونچی بولو یار. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی. اب جتنے بھی یہاں موجود ہو مسجد میں سچی بات کرنا، بابا یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی؟ اونچی بولو یار. پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ ہے. یہ میزان لگے گا مسلمان کے لیے ہی لگے گا، کافروں کے لیے نہیں. اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور تو کیا سمجھتا ہے ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دہتی ہوئی آگ ہے. ارے ڈرو اس آگ سے. آج اگر جلتی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے. سگریٹ کی آگ نہیں سہی جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، قرآن کی ایک اور آیت سنا دوں. 28واں پارہ اس کی آخری آیتوں میں ہے، آخری سورت کی آیت میں یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگر دوزخ کی آگ ایمان والے کے لیے ہے ہی نہیں ہے تو پھر بچانے کا کس کو کہا جائے؟ ایک میں اور پہلو آپ کو بتلانے لگا ہوں، سنو ذرا توجہ سے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رحمان بھی ہے اور رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان، دیکھو ہم بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے اور رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ کبھی اس کا فرق دیکھا ہے؟ محسوس کیا ہے؟ آؤ آج میں فرق بھی بتلاؤں. علماء کرام فرماتے ہیں رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان دنیا میں ظہور ہوتا ہے اور صفت رحیم کا ظہور آخرت میں ہوگا. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے اندر مسلمان کافر سب پر اللہ کی رحمت ہے، سب کو رب تعالیٰ رزق دے رہا ہے، سب کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے. جو بے نمازی ہے اس کو بھی روٹی مل رہی ہے، جو زانی شرابی ہے اس کو بھی روٹی دی جا رہی ہے. لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے روز اللہ کی رحمت صرف مومنوں پر ہوگی، مسلمانوں پر ہوگی، کافروں پر نہیں ہوگی. اونچی بولو ذرا، کافروں پر نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پھر بولو، کافروں پر نہیں ہوگی. اور دوسری بات سنو،
میں اب شفاعت کو بھی ساتھ ملانے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں کون جائے گا؟ مجھے بول دو یار. کافر جنت میں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو بھائی ہمارے پاس دولت ایمان ہوئی تو رب کی رحمت ہوگی نا. ہمارے پاس دولت ایمان ہوئی تو سرکار کی شفاعت ملے گی نا. تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ حضرت صاحب میں نے ایک بات کہی ہے، قیامت کے روز اللہ کی رحمت کس پر ہوگی؟ مسلمان کی. سرکار کی شفاعت سے جنت میں کون جائے گا؟ تو پھر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب ایمان کا پتہ کیسے چلے؟ ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے؟ میں ایک نسخہ چھوٹا سا بتلاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اپنا ایمان چیک اپ کرے ہے کہ نہیں ہے، اس کو چاہیے مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ اگر مسجد میں آ کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، ارے سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. ارے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، مومن بھی مسجد سے باہر تڑپ رہا ہے. اور یار دیکھو نماز کا ٹائم تو نہیں ہویا، کڑی دیکھنا یار اذان کی آواز سے نہیں آئی، تڑپ رہا ہے. جیسے مسجد میں آتا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اور اگر مسجد میں آیا ہے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، پریشان ہو گیا ہے، بھاگنے کی کر رہا ہے، جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے گیا ہے، سمجھ جاؤ نفاق آ گیا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید میں ہے. اب تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. مسجد میں آ کر جس کو ٹھنڈ پڑ جائے اس کے اندر کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز. ٹھنڈ نہیں پڑ لی، پریشان ہو گیا، اندر کیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان کی چیکنگ کا پتہ چل گیا. اب ایمان کی حفاظت سنو، یہ آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حضرت صاحب آپ باہر بازار میں جاتے ہو، نرسری سے ایک پودا لے کے آ جاتے ہو، آم کا ہے، امرود کا ہے یا کوئی اور پھلدار ہے، اس کو لا کر گھر میں لگا دیا. اب آپ اس کو پانی نہیں دے رہے، نہ گوڈی دے رہے ہو، نہ کٹائی چھنگائی کر رہے ہو، نہ اس کے لیے کوئی کھاد کا بندوبست کرتے ہو. میں کہتا ہوں یار پودا لائے چند پانی بھی دے. کہتا حافظ جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میرے پاس میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، نہیں ٹائم تو نہ صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل کو اگر اس پودے سے تو چاہ کہ موسم کے مطابق پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ اونچی بولو. اگر تو چاہتا ہے پھل بھی لینا سایہ بھی لینا، پھر اس کے لیے تیرے لیے وقت نکالنا پڑے گا. ٹائم ہے یا نہیں اس کے لیے نکالنا پڑے گا. اس کو صبح شام پانی دینا پڑے گا، گوڈی دینی پڑے گی، کھاد ڈالنی پڑے گی، اس کو زہریلے پانی سے بچانا پڑے گا. پھر موقع آئے گا پھل بھی دے گا سایہ بھی دے گا. بالکل اسی طرح سمجھ لو الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ. یہ جو بوٹی اندر لگی ہے، یہ بوٹی ایسی نرم و نازک ہے. ارے دنیا کے پودے کو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے، یہ پودا ایسا ہے اس کو 5 نمازوں کا پانی روز دینا پڑتا ہے. رمضان المبارک کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے. پھر جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں پھر کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑتی ہے. پھر پیسے زیادہ آ جائیں اس کو حج کی کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے. پھر اس کو سود، رشوت، حرام اور بدنگاہی، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کے زہریلے پانی سے بچانا پڑتا ہے. ارے جب تو بچائے گا تو قیامت کے روز جب سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا،
یہ زمین تانبے کی بنی ہوگی، ارے اس وقت یہ پودا تجھے کھانے کے لیے پھل بھی دے گا اور سائے کے لیے سایہ بھی مہیا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سب کی آواز نہیں آ رہی تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کو کہ حافظ آپ نے تکا لگا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط اونچی بولو یار۔ جب سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہیں نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لوڑ ہے نسخے کی؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود تھوڑا سوچ، اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی آپ نے، منہ میں تو نہیں جاتی، بڑھ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کے پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے، اور اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔